السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی جن کے گھر پہ بجلی گئی ہوئی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے فون کی لائٹ پہ کام چلا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ فون کی لائٹ پر کام چلا رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور وسعت اللہ خان اس وقت شاید کسی ہوائی جہاز پر ہیں, مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ شو پر نہیں ہے. تو آج کالرز ڈے ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں آصف حمید صاحب اسٹاک ہوم سویڈن سے. السلام علیکم آصف صاحب. السلام علیکم زرار, کیا حال ہے آپ؟ بالکل خیریت, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. میں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا. ضرور. مودی سرکار یا بی جے پی کی جس سوچ کی ترجمان ہے وہ پوری دنیا پہ وہ بات عیاں ہے, تو اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. میں آپ کی توجہ دو چیزوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں, اور یہ بات میرے خیال میں آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال میں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور کمیونیکیشن سٹیٹس کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اس کی ترتیب کیا ہے, کیا چینلز ہیں, اور کس طریقے سے ہو رہی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. بے شک. ہمارا فورن آفس میں بہت اچھے ڈپلومیٹس ہیں. ہمارے فورن آفس کا ہمیشہ سے اچھا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ کمیونیکیشن میں بہت اچھے رہتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ان کی کوئی گنجائش دی جائے اور ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے. ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا وزیر دفاع صاحب نے ایک انٹرویو دیا یلدا حکیم کو اسکائی نیوز پہ. اس انٹرویو کو اگر آپ اس پورے انٹرویو کو اگر میں 2 سیکنڈ اگنور بھی کروں کہ وہ جس طریقے سے, جس انفارمل ان پروفیشنل طریقے سے وہ سیل فون پہ بیٹھے ہوئے تھے, جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, اگر وہ ہم اگنور بھی کریں, اس میں 2 باتیں انہوں نے کی. پہلی بات انہوں نے کی جو کہ کنٹروورشل بنی. ایک انہوں نے کہا لفظ امیننٹ استعمال کیا, جس کے اگلے دن پھر آ کے ان کی صفائیاں دی, اس کی تردید کی. ایک بات جو کہ انرجی جس پہ نہیں ویسٹ ہونی چاہیے تھی, اس پہ آ کے وزراء بیٹھے, اس کی وضاحتیں دی اگلے 2 دن. ایک وہ ہوا. دوسرا جو انہوں نے بہت خطرناک ایک بیان دیا, وہ پاکستان کے حوالے سے جب یلدا حکیم نے ان سے پوچھا, جو کہ الزام ہم پہ بار بار لگتا ہے یہ ٹیررزم کا, کہ ہم ہاربر کرتے ہیں یا ہم جو ہے تو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, تو ٹو ایوری ون سرپرائز, اور یہاں پہ یلدا آپ نے بالکل دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے جس بات کا ان پہ الزام لگ رہا تھا, انہوں نے اس کا اقرار کر دیا, جو کہ ہماری پالیسی کا کبھی حصہ نہیں رہا. اور ساتھ میں انہوں نے 2 ایسے برطانیہ اور امریکہ پہ الزام لگایا جو کہ اس وقت جن کی آپ کو حمایت کی ضرورت ہے اس پوری کشیدگی کو ذرا کم کرنے میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ صاحب جو ہے, اور ان پہ میں یعنی ان کی کیریکٹر اساسینیشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہر وقت بندے کے ذہن میں یہ رہے کہ میں جیو پہ بیٹھا ہوا ہوں, یہ کوئی اندرونی پالیٹکس ہے جس میں جو بھی بیان بازی کر لوں تو ٹھیک ہے. ایسے آدمی کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ایک تو ایروگنس ہے, ایک اگنورنس ہے, کہ نہ یہ ایک ڈکٹیشن لیتے ہوں گے فورن آفس سے. اب آپ یہ دیکھیں, میرے کہنے سے اس کا میری کیا مراد ہے. یہ بات جو ہے تو انڈین ڈپلومیٹس میں 3-4 پلیٹ فارمز پہ کہی. کل جو ہے یہ بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پریسر میں بھی یہی بات ریپیٹ ہوئی, اور آپ اگلے دیکھتے رہیں گے اسکائی نیوز پہ, بی بی سی پہ یہ بار بار اس بات کی کوریج ہو رہی ہے, اور اگلے 1.5 سال آپ سال دیکھتے رہیں گے کہ اسی بات پہ ہمیں بار بار کہا جائے گا کہ آپ کے تو سٹنگ منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم نے کیا ہے. تو جس بات کا ہم پہ الزام لگ رہا تھا, یہ صاحب اگلوں پہ الزام لگاتے ہوئے اس بات کو جو ہے تو اس کا اقرار کر رہے ہیں. پوری پالیسی کی, پچھلے 20 سال کی پالیسی کو تہس نہس کر دیا. اور ان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا یہ انہوں نے بڑی حاضر جوابی دی. اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ آپ کو کہیں گے کہ میں تو بڑا حاضر جواب ہوں, کیونکہ اپنے حساب میں یلدا حکیم جیسی اس کو ان کو ڈینیگریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب اگنورنس اور ایروگنس جب اس حد تک پہنچ جائے تو خدارا ان سے درخواست ہے, آئی ایس پی آر اور جرنیل صاحبان سے بھی درخواست ہے کہ بھائی آپ جو بیان دیتے ہیں اس کو فورن آفس جو پروفیشنل ادارہ ہے جو اس کام کے لیے ہے انہی کے تھرو کمیونیکیٹ کریں, تاکہ ان کی انرجی اور ان کا ریسورس ضائع نہ ہو پھر آپ کے لیے کور ڈھونڈنے میں اگلے. اور وہ جو پورا ایک بیانیہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, جو نیریٹو ہوتا ہے, جو ایک کمیونیکیٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ ساری کلیئرٹی اور اس کی افیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے امپورٹنٹ مراحل میں وہی چیزیں کام آتی ہیں. تو یہ میرا آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کریں, یہ کس طرح کا مذاق کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ. ہاں آمین, دیکھیں میں اس حد تک تو آپ سے متفق ہوں کہ اس طرح کی کرائسس سچویشن میں کرائسس میسیجنگ بہت اہم ہوتی ہے, رائٹ. اور آپ کے پاس کچھ
ایکسیپٹڈ ٹاکنگ پوائنٹس ہونے چاہیے. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ پرانی 80 یا 90 کی دہائی کے ریٹرک کو ریپیٹ کریں, تھوڑا سا فریش کر کے. اور اگر اس طرح کی سچویشن ہو, جیسے کہ فار ایگزامپل اگر شاہ زیب آپ کے وزیر دفاع ہیں, انشاءاللہ کسی دن بنیں گے, اور ان کو پتہ ہے کہ یار یلدا حکیم یا کرسٹینا مانپور سے انٹرویو ہو رہا ہے, تو اس کو ایک دو بار, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ شاہ زیب, وار گیم تو کیا جائے گا نا, کہ میں آپ سے کوئی عجیب و غریب ٹف سے ٹف سوال پوچھوں گا, کہ مطلب ہارڈ سے ہارڈسٹ ٹاک کروں گا آپ کے ساتھ, تاکہ آپ کو آف بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس طرح پریکٹس ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی سم یونٹی آف کمیونیکیشن. اس کے اندر ایک اسپیکٹرم ہے, کوئی زیادہ ہاکش ہو, تھوڑا کم ہاکش ہو, وہ سب کچھ چلتا ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ مور اور لیس کریکٹ ہے. کیا خیال ہے شاہ زیب؟ ہاں ذرا کیا نام تھا ہمارے کالر کا؟ آصف حمید. آصف حمید. دیکھیے انہوں نے پوائنٹ تو ایک وجہ اٹھایا ہے کہ جب جنگ کے بادل ہوں تو اس وقت آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو خواجہ آصف کا یہ جو انٹرویو تھا اس میں آپ نے اور ہم نے بھی بات کی تھی جب ہم نے یہ دیکھا تھا, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہی کمپلیٹلی either misunderstood the question and he took it in a wrong direction. یلدا حکیم کا سوال تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس حوالے سے تھا, اور یہ جواب دینے لگے افغانستان کے حوالے سے اور سوویتس اور امریکنز کی جو انوالومنٹ ہے اس میں جو پاکستان کا رول ہے. اچھا, اٹ wasn't great. میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات انہوں نے مذاکر کہی لیکن صحیح کہی کہ جب آپ پاکستانی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آپ ہر طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ آپ کا آڈینس کون ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اینڈ آئی تھنک it should be a learning lesson for خواجہ آصف. وہ کوئی امیچور سیاستدان نہیں ہے, ان کا برسوں کا تجربہ ہے اور انہیں کم از کم ان سے you would expect better. لیکن میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے. ڈیزاسٹر نہیں. اگر آپ جو بیانات انڈیا کی سائڈ سے آ رہے ہیں, جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, آپ ہمارے یہاں سے بھی کبھی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات آ جاتے ہیں. امریکہ کو دیکھ لیں, ٹرمپ صاحب جو جس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کہ یا تو عوام میں بھی ایک آ گئی ہے, یا تو ٹالرنس آ گئی ہے, یا کچھ ہے کہ یہ دیز پولیٹیشینز however senior they may be, کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں آ جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. آف کورس آپ کا جو ایڈورسری ہے وہ اس پہ کھیلے گا, وہ اس کو اس کے شارٹس بنائے گا, وہ اس کو چلائے گا, پیٹے گا. پروپیگنڈا وار میں یہ ہم بھی کرتے ہیں, اگلے بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو سبسٹنس تھا خواجہ آصف کی بات کا, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ کوئی سیکرٹ عیاں ہو گیا اور لوگ اب ان کو پتہ لگے گا کہ جی کہ کیا ہوتا رہا. یہ ہماری تاریخ ہے, کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ 90s میں ہمارے یہاں کیا ہوتا رہا یا ہمارے ماضی میں کیا ہے. آف کورس جب آپ ڈیفنس منسٹر ہیں اور آپ کے مشرقی سرحد پر ٹینشن ہے, تو آپ نے ناپ تول کے بات کرنی ہے. آپ نے ایسی بات نہیں کرنی جو الٹا آپ کے گلے پڑ جائے. اس فنڈامنٹل پوائنٹ سے میں ہمارے جو کالر ہیں ان سے بالکل میں اگری کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور ہم اگلے کالر ہیں رحیل اشر کراچی سے. السلام علیکم رحیل بھائی. السلام علیکم. آپ کے شادی صاحب بغیر لائٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بغیر لائٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں سر. کیا کریں سر, یہ پاکستان کے مزے ہیں نا یہ. دیکھیں آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمیں عوام کی دکھ کا احساس نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. صحیح بات کر رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں بات کروں گا یہی جو آج کل کے حالات ہیں, اس میں میرے آج 3 کوشچن ہیں بیسک. ایک کوشچن یہ ہے کہ جی انڈیا نے ماشاءاللہ جو چینل بین کیے ہیں اپنے ملک میں, اس میں آپ کا بھی چینل ہے بھائی, مبارک ہو آپ. تھینک یو. ان کو برداشت ہوا. سچ دیکھیں دنیا کی اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہنے والے کو یہ برداشت یہ ہے کہ جی ان کے لوگ کس قسم کی معذرت کے ساتھ بکواس چیزیں کرتے ہیں اپنے میڈیا پہ آ کے, جب یہاں سے کاؤنٹر آتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ جی چلو جی ان چینلز کو اور وہ جو ہمارے اینکرز ہیں ان کو بین کر دو. اور بات اچھی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بین نہیں کیا جو معذرت کے ساتھ ملک سے بھگوڑے ہو کے بھاگے ہوئے. ان کے نہیں, وہ تو اچھے لگتے ہیں نا انہیں انڈیا میں ہے, اور ان کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں ان متمہ کا نام بھی لوں گا جو ابھی جیل میں, ان کے جو ٹویٹ سائٹ سے اور باقی چیزیں جو آئی تھی وہ ان کا میڈیا اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا. اچھا دوسری بات کروں گا میں آپ لوگوں سے, دیکھیں میاں نواز شریف 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں. ایٹمی دھماکہ ان کے دور میں ہوا, JF تھنڈر ان کے دور میں ہے, وہ خاموش کیوں ہے بھائی؟ مجھے بڑا افسوس دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی بول رہی ہے, آپ کا
भाई बोल रहे हैं, आप 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान की आवाम ने आपको इज्जत दी है, आप बिल्कुल जैसे नहीं होते वो माजरत के साथ वर्ड है कि मुंह में दही जमा के इंसान बैठ जाता है, बिल्कुल खामोश। जब किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उसका बिल्कुल जवाब नहीं दिया। अच्छा, आखिरी बात ज़रार भाई मैं आपसे करूंगा, ये जो अभी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू फॉक्स न्यूज में आया है, उनका मैं मतलब गलत समझाऊं क्या कि उन्होंने कहा जी इंडिया और पाकिस्तान बड़े पैमाने पे ना करें, पर इंडिया चाहे तो कुछ छोटे पैमाने पे कर सकता है, इसका क्या मतलब है जी? बहुत शुक्रिया जी। ओके अच्छा, पहली तो बात थी आपकी बैन की, तो हाँ वो तो चले आपके सामने है। दूसरी थी मियां नवाज शरीफ की। आई थिंक यार मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर आप किसी भी चीज़ पे नहीं बोलते। मुझे तो अब याद भी नहीं है कि उनका पिछला बयान कब आया था। शाहजेब आपको कुछ याद है? हाँ, एक्चुअली ओवरऑल भी आप देखें ना तो हटे हुए हैं ना बेसिकली। हाँ, बैक सीट पे है ना वो, बैक सीट पर। लेकिन मेरा ख्याल है क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस अहम मौके पे वो कुछ बयान देते। हाँ। आई थिंक एक्सपेक्टेशन होगी, सही है। नहीं दिया, मायूसी कुछ हुई होगी, लेकिन पूरा बाकी खानदान उनका जो सरकार में है हाँ। वो तो रोज ही बयान कर ही रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतनी मायूसी भी हुआ। राहील भाई को हो रही है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल तो शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया। जहाँ तक जेडी वैंस की बात है तो आई थिंक ये मतलब हाँ एक लिहाज से आप इसको इस तरह इंटरप्रेट कर सकते थे कि यार अगर 1-2 बॉम्ब फाड़ने हैं किसी मतलब खेत में तो आप फाड़ दो। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो भारत भी काफ़ी मायूस है, क्योंकि भारत की जो मिसकैलकुलेशन थी, और एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, उनका ख्याल था कि जी मतलब पूरी दुनिया कहेगी कि ओ जी बिल्कुल ये पाकिस्तानी तो वैसे ही दहशतगर्द हैं, आप बॉम्ब फाड़ें इनके ऊपर वगैरह वगैरह। ऐसा कतई नहीं हुआ। और ये क्यों ऐसे वो सोच रहे थे? आपका जो पहला सवाल है राहील भाई, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अब एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मतलब होता है ना कि कभी मतलब आप झूठ बोलें लेकिन अपने झूठ पर यकीन ना करें। डोंट बिलीव योर ओन लाइज। तो इन्होंने वहाँ पर एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की हुई है ना अपने लिए। अपनी मीडिया में हर चैनल पर एक ही बात हो रही है, हर नेता एक ही बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी एक ही बात हो रही है। एट सम पॉइंट ये जो बबल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है, ये रियलिटी के पत्थर के साथ टकराता है, और फिर आप देखते हैं कि यार ऐसा तो शायद नहीं था जैसे हम समझ रहे थे। तो इनके साथ कुछ यूं ही हुआ है मेरा ख्याल है। आई डोंट नो, अगर होप कि इससे आपका सवाल का जवाब मिला हो आपको। हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद अकील कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, अक्सर मेरा तो ये सवाल था कि अभी देखें सोशल मीडिया पे हमारे पास कितने बैंड लगे हुए थे मुख्तलिफ चैनल्स पे। अब ये देखें ये बैंड ऑन हुए हैं, तो अब ये देखें कितना रिएक्शन पाकिस्तान की फेवर में आया है। अगर हम एक्स और दूसरे चैनल्स को भी ऑन कर, दूसरे सोशल मीडिया को भी ऑन कर दे, तो इससे तो हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा वर्ल्ड में। मैं समझा नहीं, हम इसको क्यों नहीं कर। देखिए सर, अभी सोशल मीडिया हमारा एक्स है और दूसरे जो सोशल मीडिया है उनको आपने देखा डाउनलोडिंग हर चीज़ स्लो, मतलब ट्विटर बैन है, बाकी चीजें ट्विटर भी है। और नहीं, अब वो देखें और भी टिकटॉक वगैरह है, वो भी आप उन्होंने बिल्कुल स्लो कर दी थी। अच्छा। अब वो कल से थोड़ी सी ऑन की हैं। देखिए हमारा सोशल मीडिया आप साबित कर दिया हमारी यूथ ने पाकिस्तान को कैसा लेके। ओके ठीक है, मैं समझ गया। सही है। इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा गया। हाँ। जब देखें आप आवाम आपको सपोर्ट इतनी करती है तो आप आवाम के ऊपर ऐसी पाबंदियां ना लगाएं। ठीक है, राइट्स हैं, राइट्स को थोड़ा सा बेहतर कर दें, वो कर दें। दूसरा सवाल मेरा, कराची में जो हमारा दरियाए सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर बह रहा है, ये हाँ जी सर कितना देखें सर, अब साहब टैंकर डलवा रहे होंगे, गुलशन में रहते हैं ना। हाँ। अब उनको बोले कि सर्दी का भी है, गर्मी का सीजन भी, उन्होंने देखें अब इतनी अंदर तोड़ी है, अब वहां पे देखें ट्रक नहीं गया होगा। हाँ। बस हुई है, क्या हुई है अब आप अंदाजा कर। कराची को पानी टैंकर को माफिया को सपोर्ट करने के लिए इससे ज्यादा और क्या सहूलत दे सकती है कराची गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट? बस मेरे यही बात तो है इस पर क्या कहा जाए। या जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो बिल्कुल कील साहब मेरे ख्याल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने मतलब 15% कैपेसिटी पर भी इनको चित कर दिया है सोशल मीडिया पर। और ये किसने किया है? आम सोशल मीडिया सार्फिन ने। ये कोई ऑफिशियल मैसेजिंग नहीं थी, दिस इज आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो अब आप सोचें कि अगर ट्विटर बैन ना होती तो मेरा तो ख्याल है कि ये रोने लग जाते भारत में जो बैठे हुए हैं, इनके साथ जो हुआ है हाल उसके ऊपर।
बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, फिर कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं खुशाब से शरीफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं जी, बस शुक्रिया, आप बताएं। अच्छा, मैं बताना चाहता था, मजदूरों का भी आलमी दिन गुजरा है, तो मजदूरों का एक इदारा है जिसे EOBI कहते हैं। जी सर। उसकी एक रिपोर्ट पेश की गई है सेनेट की कायमा कमेटी में कि उसमें 2.79 अरब रुपया जो है वो गलत लोगों में तकसीम किया गया है। मैं तो उसे देख के परेशान हो गया कि 2.79 अरब रुपया, और बंदे सिर्फ जो बताए गए हैं वो 5,131 बंदे हैं कि उनको गलत अदायगियाँ की गई हैं। और रीज़न ये दी गई है कि वो उनकी उम्र पूरी नहीं थी। मतलब मर्द की उम्र जो है वो 60 साल मुकर्रर है कि 60 साल के बाद वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा, औरत के लिए 55 साल मुकर्रर है। मैं वो रकम देख रहा था कि अगर 5,000 बंदों में ये रकम तकसीम की गई है तो फी बंदा ये 54,37,000 रुपए बनते हैं। वाह। पेंशन तो ये हर महीने की 10,000 रुपया देते हैं EOBI पेंशनर को, तो उन बंदों को 54,37,000 रुपया फी बंदे के हिसाब से कैसे दे दी गई है? 5,131 बंदों की भी निशानदेही की गई है कि जी इनको गलत अदायगियां की गई हैं। इसी तरह मुझे याद है सेनेट की कायमा कमेटी में मोहतरमा रुखसाना जुबैरी और रहमान मलिक साहब ने एक रिपोर्ट पेश की थी PTCL के बारे में, जिसमें 77 अरब रुपया मिसलिनियस एक्सपेंसेस शो किए गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये 77 अरब रुपया कहाँ खर्च किए गए हैं। तो ये दोनों इदारे जो है ये तो मजदूरों के, गरीब लोगों के, पेंशनरों के इदारे हैं जहाँ से उनको पेंशन मिलती है। बूढ़े बुजुर्गों को 60 70 साल के, अभी हम लोग मतलब PTCL के पेंशनर जो है वो अदालतों में धक्के खाते फिर रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं, हमारी जजमेंट रिजर्व हुई है, वो तकरीबन 168 के लगभग केसेस थे, और उसको 3 महीने हो जाएंगे 11 मई को, लेकिन अभी तक 3 महीने। अगर मुझे पता चला है कि 90 दिन के अंदर अंदर जजमेंट आना भी जरूरी होती है। अगर जजमेंट 90 दिन के अंदर ना आए तो वो केस दोबारा री हियरिंग के लिए लग जाता है। तो ये हालात हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये 54 लाख रुपए फी बंदा कैसे अदा किए गए हैं, उनको कितनी पेंशन ये देते रहे हैं। तो ये किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं देते कि इसको इन्वेस्टिगेट करें कि यार ये कैसे अदायगी हुई है। ये तो गरीब लोगों के पैसे हैं। आपको पुराना याद होगा 44 अरब रुपए का पहले भी घपला हुआ था EOBI में, वो मामला भी दब गया। तो गरीबों के पैसे इस तरह जाते रहेंगे तो हमारी पेंशन में 1500 रुपए का इजाफा किएगा। एक ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ये क्या अखबारात में रिपोर्ट हुआ है या ये कहीं कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है ये कि EOBI में इतना ये घपला हुआ है? टीवी पे खबरों में सुना है। सब तमाम टीवी चैनल में बताया गया कि सेनेट की कायमा कमेटी में 2.79 अरब रुपए का बताया गया कि 2.79 अरब रुपए का मसला बना है इसमें EOBI में। अच्छा मलिक साहब, ये इतना बड़ा इदारा, इतना अहम इदारा पेंशनर्स का, अगर वहां पे बिलियंस का इस तरह से गड़बड़ हुई है तो इट्स वर्थ लुकिंग एट के ये पैसे कहाँ गए, किसके पैसे थे ये। उसमें एक चीज और भी है कि 1.5 अरब रुपया जो है, 1.5 अरब रुपया अभी सरकारी जो इदारे हैं, जो मुख्तलिफ इदारे। लाइन कट गई। अच्छा, ये मैंने खबर नहीं देखी, इसका इज़ारा ये मतलब नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं। इसको थोड़ा देखते हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर इस तरह है जिस तरह ये बयान कर रहे हैं तो फिर ये तो एक बहुत ही अजीबोगरीब बात बनी ना। हाँ, I mean, again, मैंने भी नहीं देखी है, but let's look into it. जी, कोई अच्छा एहसन मलिक साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं 2 पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जो ख्वाजा अफसर साहब ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, मैं उस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू देने वाला ना कोई इतना नासमझ है, ना वो इतना बेवकूफ़ है कि वो उसको नहीं समझ के मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप यकीन माने, इंडिया के पास इतना बड़ा प्रूफ आ गया है कि वो UNO में उन्होंने प्रॉपर उसको प्रेजेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस 2 लफ्ज़ कह के उन्होंने वो नोट वहां पर प्रेजेंट कर दिया। अब मेरी बात सुनाई, ये इंटरव्यू जो दे रहे हैं, चले जी माना पाकिस्तान दहशतगर्द को पालता रहा, पोसता रहा, सपोर्ट करता रहा, फंडिंग करता रहा, चले सारी बातें बकौल इन साहब के कि इनकी पता नहीं क्या दुश्मनी आदमी से, इन्होंने ये बयान दे दिया। लेकिन क्या ये मौका था? इतना सोच लेते क्या ये सिचुएशन थी, इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन, इतनी ज्यादा डिस्टेंट सिचुएशन में क्या ये बयान देना बनता था? क्या उन्होंने एक दफा उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या मुंह से लफ्जों की अदायगी कर रहा हूँ? मलिक साहब, सॉरी माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ऑनेस्टली।
آنیسٹلی. اور بھارت تو یار دیکھیں, اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. بھارت کی کیا ہم بات کر رہے ہیں یار, ابھی جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک اسپیچ دی سکھر میں شاید, کہ جی اگر نہروں میں پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا, they're like oh my god, war mongering, aggressive. یار ہر روز وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے 2-4 حصے کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تمہارا خون پی جاتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں وار مونگر. ابھی میں دیکھ رہا تھا شیو ارور, ان کے ایک بہت کوئی بڑے اینکر ہیں, ان کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے ان حالات میں پاکستان ایک میسائل ٹیسٹ کرنے والا ہے, یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. مطلب کہ تھریٹن بھی آپ کریں اور پھر جب اس کا جواب آئے تو آپ رک جائیں. تو خواجہ آصف نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یو این پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, 0, 0, رائٹ. تو کوئی ہو گیا, اب ہو گیا یار, اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد 1000 اور بیان آئے ہماری طرف سے, ان کی طرف سے. یہ چیزیں انٹرنیشنلی اتنا فیکٹر نہیں کرتی جتنا ہم یہاں پر سوچ رہے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ میری رائے ہے. کیوں شاہ زیب؟ سوری نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سوری, آپ کی آواز کٹ رہی تھی جی. اچھا بریک لے لیتے ہیں. تو جمعہ ہے, آپ کی ہم کالز دے رہے ہیں. کچھ کالز آئی ہیں بھارت پاکستان کشیدگی کے حوالے سے. ہمارے اگلے کالر ہیں حیدرآباد سے قادر جنیجو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شکریہ, آپ بتائیں. جناب بہت سے بحث سن رہے ہیں چیزوں پہ آج کل. تو پہلے تو پانی کا مسئلہ تھا, ابھی جو ہے نا وہ انڈیا والا مسئلہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں کہوں کہ جو ہم لوگ ہیں پاکستانی, یہ ہماری فوج کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی انڈیا کو جو ہے وہ ہم شکست دیں گے اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو. اب آ جاتا ہوں میں جو ہے نا وہ اپنے ملک کی معیشت کی طرف. بھائی جان, آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو سلسلہ چلا تھا کچھ دنوں یہ پانی والا, تو اس میں تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ گرین انیشیٹو پروگرام جو ہے نا وہ بنا رہی ہیں حکومت. اب اس میں میں نے آپ ہی کے چینل پہ کچھ دیکھا تھا کہ کسی بندے نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو ابھی نہروں کا سلسلہ ہے, جو پہلے جو اس کی جو فیزیبلٹی بنی تھی اس میں نہروں کا نام ہی نہیں تھا. تو اس میں یہ انہوں نے لکھا تھا کہ بھئی ہم نے جو ہے نا وہ ہاریزنٹل جو ہے نا وہ سسٹم, ایک جو دریا کے نیچے پانی ہوتا ہے زمین میں, اس کے لیے پائپ لگا کے اس کو نکالنا تھا. اب یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ جیسے سندھ گورنمنٹ کا ایک ریٹائرڈ افسر بھی ہوں اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں توسیع کی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی 3 مرتبہ آپ سے بات کی ہے میں نے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی یہ حکومت کو چاہیے کہ تھنک ٹینک کا ایک اجلاس جو پرانے جو ریٹائرڈ بندے ہیں ان کو بلائیں اور ایک اسپیشل پروگرام بنائیں ایگریکلچر میں, لائف اسٹاک میں, جو گرین انیشیٹو کی طرز کا ہو. ابھی اس میں یہ ہوگا کہ ہم صحرا کو نہیں آباد کرتے ہیں, لیکن ہماری ایسی غیر آباد زمین جو پہلے آباد تھی, ابھی جو ہے نا پانی نہیں ملنے کی وجہ سے غیر آباد ہو گئی ہے, کم از کم ان پائپوں کے تھرو ان کو تو ہم آباد کر سکتے ہیں. پانی کے جو ان کی آپاشی کے لیے جو مختلف جو ڈفرینٹ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے طرف سے ایک ایگریکلچر میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کپاس جو ہے نا وہ لگا دی, ہم نے گندم لگا دی, ہم نے نہیں, ایگریکلچر میں بہت سی چیزیں آتی ہے. جیسے لائف اسٹاک کا شعبہ ہے وہ بھی ایگریکلچر میں آتا ہے. اس میں آپ جو ہے نا وہ ایک کنٹرول شیڈ پروگرام بنائیں جیسے سعودی عرب میں بنے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنی بریڈ کو امپروو کریں. جو کم جو پروڈکشن والے ہمارے جانور ہیں, جیسے کراس میں کم پروڈکشن ہوتا ہے, اس طریقے سے جانوروں میں بھی ہے, تو ان کو کراس بریڈ کر کے ان پہ جو ہے نا ان کی پروڈکشن بنائیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ پروڈکشن اس طریقے سے جو بڑھتی ہے تو اس میں اگر 5 کلو کسی جانور میں دودھ ہے تو وہ 15 کلو پہ آ جاتا ہے, 20 پہ آ جاتا ہے. یہی چیز ہے جو گرین انیشیٹو کے لیے کام ہوتی ہے اور جو معیشت کو بڑھاتی ہے. بالکل. تو اس طریقے سے اگر یہ کام کریں گے, جیسے لائف اسٹاک کی بات کروں تو لائف اسٹاک میں یہ بریڈنگ ہو گئی, بریڈ ہو گئی, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پولٹری کا شعبہ آ گیا, اس میں جو ہے نا زیادہ انڈے دینے والی جو ہے نا وہ مرغیاں آ گئی, اس میں زیادہ گوشت دینے والی جو ہے نا وہ پرندے جو ہیں پولٹری کے وہ آ گئے. اب دنیا میں تو ایسے پرندے ہیں جو 7-8 کلو پر گوشت دے رہے ہیں ایک پرندہ. تو
یہی ہوتا ہے جو ملک کی معیشت کو آگے لے کے چلے گا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اور جس طرح آپ نے کہا اگر آپ کی خدمات چاہیے کسی کو تو آپ اویلیبل ہیں. میں خیال ان کی لائن کٹ گئی ہے یار. بات اچھا نہیں ہے کیا قادر صاحب؟ لائن پہ اچھا جی. یہ شاہزیب پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ کی خدمات کی ضرورت ہو تو آپ اویلیبل ہیں اس کام کے لیے؟ میں بالکل اویلیبل ہوں بھائی جان. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ فون کیا تھا جس میں نے ایک آپ کو کہا تھا کہ کوئی جو ہے نا وہ لینڈ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے عمر کوٹ میں, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں اور آپ سے ہم وہ کاغذ لیں گے, لیکن آج تک پھر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کی. یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی قادر صاحب ہمارے سے بھی. نہیں یار, جب دن میں 50 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو وہ پچھلی چیزیں بندے کے ذہن سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. بات آپ کی میرا خیال ہے میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اسپیشلی جو لائف سٹاک اور یہ والی باتیں ہیں. اور اب دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی, یہ کل یا پرسوں یہ شاہزیب اور وسعت کے ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم سٹارٹ کریں پانی سے, رائٹ, ہمارے جو آب پاشی کا نظام ہے, دیکھیں بھارت کہہ رہی ہے ہم آپ کا پانی روک دیں گے, وہ روکے یا نہ روکے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے, اور اس کو اسٹریٹجکلی اور کیئرفلی کیسے یوز کیا جائے. تو ایک تو اس کی بگ پکچر ہے, اور پھر ہے کہ اس پالیسی کو زمین پر کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر ہم کافی تفصیل میں بات کریں گے. شاہزیب آپ سے میں آج ہی ڈسکس کر رہا تھا نا اس کے بارے میں. بالکل یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, پانی کی کنزرویشن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرائی سبجیکٹ ہے, لیکن پانی کا سبجیکٹ ڈرائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات نا, ہاں اس سے زیادہ ویٹ سبجیکٹ تو ہو نہیں سکتا نا سر. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے, ہاں تو اس کو روکنے کے لیے بیسکلی. ریاض خان ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام, کیسے ہیں سر آپ شاہ صاحب اور زرار بھائی؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. سلام. وعلیکم السلام. سر آج سے تقریباً کوئی 25 سے 30 سال پہلے کی بات ہے کہ کینٹ اسٹیشن, ہیلو جی سن رہے ہیں سر. 25 سے 30 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی جب ڈاکیات جاب کرتے تھے تو وہ کینٹ اسٹیشن اور سٹی اسٹیشن سے تک جاتے تھے ٹرین کے ذریعے. یہ ہماری ملیر کینٹ سے اسٹارٹ ہوتی تھی, ملیر کینٹ کی عوام, پھر آگے ماٹا پان آتا تھا, پھر ماڈل کالونی, پھر ملیر ہال, ڈگ روڈ, ناتا خان وغیرہ یوں ہوتے سارے. تو اس سے یہ فائدہ تھا کہ عام جو لوگ ہوتے تھے, جو ٹرانسپورٹ کی کمی تو اس ٹائم جو تھی اتنی وہ نہیں تھی, لیکن یہ جو ہمارے ریلوے کا سسٹم تھا یہ بہت اچھا تھا, جس کی وجہ سے کافی لوگ جو تھے یہ جاتے تھے اور آرام دہ سفر ہوتا تھا, نہ چک نہ میں نہ کچھ بھی, کوئی ٹریفک کا, ٹائم سے پہنچ جایا کرتے تھے. اچھا وہی پٹریاں آج بھی ہیں. اگر آپ ملیر کینٹ جائیں, ماٹا پان جائیں, ماڈل کالونی ہو یا ملیر ہٹ ہو یا ناتا خان, ڈگ روڈ, کورنگی, جتنا ساری پٹریاں اسی طریقے سے. صرف اگر تھوڑی سی محنت کر دی جائے اور اس ریلوے اسٹیشن کو دوبارہ فعال کر دیا جائے تو یہ جو روڈوں پہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ موٹر سائیکلوں پہ 3 4 رکشے میں وغیرہ وغیرہ, تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ رش جو ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور ٹرین بالکل ہو جائے گا, دانڈی سے بھی چل پڑے اور یہ ملیر کینٹ سے بھی چل جائیں تو ہماری عواموں کو, ہم لوگ کو کتنا فائدہ ہوگا. یہ میری وزیر ریلوے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ کے چینل ڈاؤن کی آواز سنی جاتی ہے اور میں نے کئی چیزیں ہائی لائٹ کی. الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کی آواز, میری آواز آپ کے توسل سے, ڈاؤن نیوز کے توسل سے ہمارے وہ کام ہوئے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. مئی ہال پہ وہ روڈ کا مسئلہ تھا وہ کلیئر ہوا, پھر اس کے بعد فریال اسکول تھا, فریال اسکول کو ہم نے ہائر اسکول کا کہا آپ کے چینل پہ, تو الحمدللہ 12ویں تک لڑکیوں کا کالج بھی ہو گیا ہے اور لڑکوں کا کالج بھی ہو گیا ہے. تو ڈاؤن نیوز کو میرا سلام ہے, اور آپ تینوں کو, شاہ صاحب, زرار صاحب اور وہ کھوڑ صاحب, ان تینوں کو بھائیوں کو سلام ہے کہ آپ لوگ ہمارے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اور ایک خیبر میل چلتی ہے 10:15 10:30 بجے. تو خیبر میل سے جب ہم گاؤں جاتے تھے تو وہ درگئی اسٹیشن ہوتا تھا ہمارا, اب انہوں نے نوشیرہ, مردان, اس کے بعد درگئی, اب درگئی بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے بھی مجھے اپروچ کیا کہ آپ اس کو ڈاؤن نیوز پہ ہائی لائٹ کریں کہ درگئی اسٹیشن کو دوبارہ فعال کیا جائے تاکہ سوات, کالام, بیر, چترال, یہ پورے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آرام سے سفر کر سکیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے پٹھان
جو ہے وہ ریل گاڑی کو زیادہ پسند کرتا ہے بسوں کے اس سے. تو آج آپ سے بات ہوئی ہے تو سر اس کے بارے میں ذرا سا آپ لوگ بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کریں کہ ہمارے یہ مسئلے کراچی کے اور صوبہ سرحد والوں کے حل ہو جائے. بڑی مہربانی. ڈاؤن نیوز زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ٹھیک ہے, شکریہ. میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ اب نہیں, میں مذاق کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا اگلا میرا کوئی اگر پرسنل ایشو ہوگا نا تو میں ریاض صاحب کو بولوں گا کہ یار ہمارے سے ہی کریں بات, فون پر ہو سکتا ہے وہ بھی حل ہو جائے, ہو سکتا ہے. ہاں مطلب اپنے آپ کو پرچی دلانی ہوگی کہیں اور سے. چلیں بہرحال, نہیں بہت شکریہ آپ کا ریاض صاحب, اور امید ہے مطلب جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو ہم بہت بڑے فین ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے, چاہے وہ ٹرین ہو چاہے وہ بس ہو جو بھی ہو. تو جس چیز سے بھی تھوڑا سا ٹریفک پریشر کم ہو ہمارے سڑکوں پر, ہم تقریباً اس کے حق میں ہی ہیں. ہم بہرحال بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور شاہزیب کے یہاں وہ یو پی ایس بھی اس کا ڈاؤن ہو گیا ہے تو بس اب میں ہی بچا ہوں یہاں پر, لاسٹ مین اسٹینڈنگ. فخر الاسلام صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ذرا صاحب دو باتیں کرنی ہیں. جی سر. نمبر ایک تو یہ کہ اس وقت پاکستان کی سرحدوں پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس میں ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. جی. تو ہمیں یکجہتی کے لیے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو جیل کی سلاخوں سے نکال کے باہر لانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ تمام پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے, خدا کے لیے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور پاکستانیوں کے دل کی آواز کو مانیں اور ملک کے لیے کچھ کریں اس سے پہلے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے. صحیح. خدا کے لیے پاکستان کی حفاظت کرنے کے کریں اور ایسے معاملات نہ کریں کہ جس سے کہ پھر ہمارے ملک کو نقصان ہو. ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ کہ حکومت سندھ نے اعلان کیا تھا ایجوکیشن کے محکمے نے کہ جو ملازمین ہیں وہ جب ریٹائر ہوں گے تو 6 مہینے پہلے ان کا ایک کارڈ بن جائے گا اور ان کے تمام واجبات ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور ان کو فائلیں نہیں بھرانی پڑیں گی اور آفسوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. لیکن یقیناً ایسا نہیں ہوا ہوگا. یقیناً ایسا نہیں ہوا ہے. تو اب میری گزارش یہی ہے کہ جناب ایجوکیشن کے منسٹر سردار علی شاہ صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں جی اور ان پوچھیں کہ یہ کب ممکن ہوگا. اچھا فخر الاسلام صاحب, یہ اعلان کب ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ یہ جی میرے خیال سے کوئی 5 سال تو گزر چکے ہوں. 5 سال گزر گئے. اچھا بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. میرا خیال تھا کہ کوئی 5 ہفتے یا 5 ماہ کی بات ہے, لیکن چلے صحیح ہے, جائز ہے. جی تو وہ میری دونوں گزارشات تھا ہمارے وہ کیجیے گا, پہلی بات پہ بھی اور دوسری پر بھی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. ٹھیک ہے سر. وعلیکم السلام. بالکل دونوں چیزیں نوٹ ہیں. انفارچونیٹلی ڈیسیجن میکر ہم تو نہیں ہیں, اگر ہوتے تو پھر شاید کچھ ہو گیا ہوتا, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کی آواز لاکھوں لوگوں کی آواز کی طرح ان تک پہنچ رہی ہوگی. دیکھتے ہیں. یوسف سوڈا صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم یوسف صاحب. جی یوسف سوڈا صاحب بول رہا ہوں. جی یوسف سوڈا صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کے توسل سے ہمارے مسئلے حل ہوئیں گے. تو آج تو ہم نے پہلی بار کال کیا ہے آپ کے چینل پہ, تو ماشاءاللہ ہم سن رہے ہیں, کچو نندا دیکھ رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو مزہ آ رہا ہے کہ اب آپ کی توسل سے بہت کام ہو رہے ہیں دنیا کے. سننے میں تو یہی آ رہا ہے سر, اب پتہ نہیں وہ تکے سے ہو رہے ہیں یا ہماری طرف سے ہو رہے ہیں, یہ میں کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. ہاں تو ہمیں تھوڑی تکلیف یہ تھی, اگر یہ جو لال بسیں شرجیل محمد نے چلائی ہے ہاں تو یہ اپنا گل بھائی شیر صاحب سے اگر یہ اپنا بورڈ بیسن سے پنجاب چورنگی سے جاوے قائد آباد تلک تو سہولت ہو جائے گی بہت. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لال بسیں چل رہی ہیں ان کو مطلب ان کو بڑھایا جائے, نئے روٹس اس میں ڈالے جائیں. نہیں یہ روٹ نہیں ہے, اس روٹ پہ کوئی گاڑی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ لمبا روٹ ہے کورنگی والا, انڈسٹریل والا, قیوم آباد والا نا. ہاں یہ ادھر سے شیر شاہ سے جو جاتی ہے نا گلبائی سے, ادھر سے نکلتی ہے ٹاور سے, نیتی شیٹی سے, مائی کلاچی, پنجاب چورنگی, اختر کالونی سے سر کورنگی قائد آباد جاتی ہے. یہ روٹ پہ بالکل گاڑی نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے, جائز بات ہے. جی 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 سر. اچھا یوسف صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہ آپ کا جو سرنیم ہے سوڈا ہے, جیسے سوڈا کی بوتل والا سوڈا. ہیلو. اوکے اوکے. نہیں چلیں اوکے.
محمد مشتاق صاحب ہیں لاہور سے, حالانکہ میں مطلب پوچھنا چاہ رہا تھا ان کے نام کے بارے میں. جی مشتاق صاحب. جی میرا نام محمد مشتاق ہے. جی میں آپ کو یہ اپنے ریفرنس سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں محمد عرفان قریشی صاحب, ان کے پاس پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زبردست پلاننگ ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں 21 گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو 21 گریڈ انہوں نے کوئی 26 سال یہ بجٹ بناتے رہے ہیں اس کا جاپان کا اور کوریا کا. وہ خود ان کو ٹکٹ بھیجتے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری اکنامک کو ٹھیک کریں, تو انہوں نے کی ہے. جب پاکستان کی ترقی کے لیے بھی ان کے پاس بہت سے منصوبے ہیں. ایسے بندے سے رابطہ کرنا چاہیے. پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, دہشت گردی ختم ہو جائے گی, معیشت سیٹ ہو جائے گی پاکستان کی. ان کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے جس سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح ہے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں منصوبہ کیا ہے یا ان سے پوچھنا ہوگا؟ بھائی جان یہ میرے پاس ہے کہ وہ نا کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک داتا علی حجویری نام پہ ایک داتا گنج بخش علی حجویری نام پہ بینک بنایا جائے, اور سندھ میں یہ شہباز قلندر سخی شہباز قلندر کے نام سے بینک بنایا جائے, اور وہاں سے لوگوں کو پیسے دیے جائیں, اور پیسوں کا انتظام بھی وہی کریں گے. ان کے پاس پلاننگ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک بنایا جائے اور غریبوں کی مدد اس سے کی جائے. صحیح ہے. اور یہ تو اسی طرح پورے ملک میں اس کا جال پھر بچھایا جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا نام بھی روشن ہوگا. صحیح ہے. اور کوئی دوسری پارٹی کا نام بھی کوئی نہیں لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مشتاق صاحب, بڑے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. اگر حکومت ٹکٹ نہیں بھی دیتی انہیں میں دے دیتا ہوں, اگر میں معیشت صحیح کر لے تو وہ بھی ابھی کے لیے کافی ہوگا میرا خیال ہے. لیکن بالکل تھینک یو ویری مچ. اگلے کالر ہیں کون؟ منیر حسین سکھر سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. ہاں لائن پہ ہے؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر, آپ لائیو ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. السلام علیکم مزرا صاحب. اور بس میں ہی ہوں جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہلو, میرا کوشچن یہی ہے کہ پاکستان میں جنگ کا سما آ ہی گیا, جس کا جو ہے نا انتظار تھا بڑی شدت سے, اور جنگ کے پیچھے انڈیا کے پیچھے پس پردہ سپر پاور ہے, اور سپر پاور کا سپر طوطا ہمارے پاس قید ہے. جب تک آپ وہ سپر طوطے کو نہیں چھوڑو گے یہ جنگ نہیں چلے گی. تو لہذا ابھی جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں, گدڑ ببکیاں جو ہے نا وہاں سے آ رہی ہیں. اگر آپ سپر طوطے کو چھوڑو گے تو جنگ ٹل جائے گی, اگر سپر طوطے کو نہیں چھوڑو گے, کیونکہ سپر طوطے کے سپر پاور کے بڑے راز ہیں, تو اس لیے یہ جنگ چل رہی ہے. یہ جنگ جو ہے نا تو کرائی جا رہی ہے, یہ جنگ کوئی ضرورت نہیں تھی, ضرورت صرف سپر طوطے کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو حسین صاحب جب جس طوطے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سپر طوطے کا ذکر کر رہے ہیں, 2019 میں ان کی حکومت تھی جب بالا کوٹ ہوا تھا, تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ کس وقت؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں درست آپ کی بات درست سمجھ رہا ہوں تو جس سپر طوطے کی آپ بات کر رہے ہیں 2019 میں تو وہی وزیر اعظم تھے نا جب بالا کوٹ ہوا تھا, بھارت نے حملہ کیا تھا. تو کشمیر میں کھیل کھیلا وہی تو آپ کے سامنے ہے نا. اچھا, تو اس کے رولز پاس کس نے کروایا تھا؟ آزاد کشمیریوں کو جو ہے نا بے گھر کس نے کیا تھا؟ آج یہ حالات کیوں ہوئے ہیں؟ وہ بلڈوز کیوں کر رہے ہیں؟ بلڈوز اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا سپریم کورٹ سے انڈیا نے بل پاس کروایا 370. تو ٹھیک ہے سر, بہت خوب. تو ایک انٹرسٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری پولیٹیکل تھنکنگ ہے, کیونکہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو رہا کرو تو چیزیں صحیح ہوں گی, ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو رہا کرو تو پھر مطلب مسئلے تو نہیں ہوں گے لیکن جنگ رک جائے گی. بہرحال ایک ہی ایشو ہیں اور بہت مختلف ویوز ہیں اس کے اوپر. جی سوری جی, فوز الکبیر صاحب ہے بہاول پور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ بالکل خیریت. جی سر فرمائیے. اچھا سر, ایک تو یہ کہ کچھ جنگ والی میرا خیال ہے معاملات کچھ ٹلٹلا سے گئے ہیں, بوندی صاحب میں حوصلہ نہیں پڑ رہا شاید. اچھا, دوسرا یہ کہ ابھی بات ہو رہی تھی پانی کی,
ہاں تو کائنڈلی کسی جو اریگیشن والے یا کسی کو کسی پروگرام میں لائن پہ لیجیے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو زمین بعض دفعہ پانی, جیسے ایک آدمی کی 7 ایکڑ زمین ہے, اس کا 7 ایکڑ کا پانی ہے, اس نے 3 ایکڑ کے اوپر کوئی فیکٹری لگا لی ہے اور باقی 4 ایکڑ کاشت کر رہا ہے, لیکن وہ پانی اس کا نہیں کٹتا کہ جب تک اس کی ملکیت میں زمین رہتی ہے پانی وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو یہ کب لاسٹ سروے کب ہوا کہ کس کا کتنا پانی کب بچے گا؟ میں خیال ہے اگر اس کو پراپر کرنا ہے تو ٹیل تک پانی کافی آئے گا ابھی بھی. بالکل, ایک بہت ایک اہم نقطہ ہے میرا خیال ہے جو آپ نے ریز کیا ہے. یہ تو مسئلہ اب سروے کا ہو گیا نا, کہ جو ان کے پاس لکھا ہوا ہے بس لکھا ہوا ہے, اب اس کے اوپر آپ نے مطلب 1 ایکڑ کاشت کیا یا 7 کلے کاشت کیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. ہاں, تو یہ تو اس کو تو بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی حل کرنا چاہے. جی بالکل, اگر حل کرنا چاہیں. دوسرا یہ کہ ایک ابھی بات ہو رہی تھی اس پہ ریلوے ٹریک کے بارے میں نا, ٹرانسپورٹ کے لیے. جی سر فرمائیے سر, بس آپ کے پاس آدھا منٹ باقی ہے. جی میں یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو بھاول نگر والا ٹریک تھا جو بڑا مشہور وایا بٹینڈا جس کو کہتے ہیں, اس کو بالکل سرے سے ہی اڑا دیا. اچھا, اس کی حاصل پور کے بعد 60 کلومیٹر کے بعد وہ ریلوے لائن کیا اس کا نیچے سے پتھر تک بھی صاف کر دیا. واہ, حالانکہ وہ ڈیفنس لائن بھی تھی ایک. پتہ نہیں سر, کافی عجیب. بالکل ہی صاف کر دیا. کیوں کر دیا؟ یا تو یہ ٹرانسپورٹ مافیا بہت اسٹرانگ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ گاڑی چلنا ہی نہیں دیتا. یار ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, میں نے تو یہ دیکھا. میں مطلب یہ آپ کو بالکل نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ اکثر ہوتا ہے ایسے ہی ہے. اب ہم کیا کریں. سوری, آپ کی I'm sure آپ اور بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آج کا وقت اتنا ہی ہے اور ختم ہو گیا ہے, اور اب ہمارے گھر جانے کا وقت ہے, تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.